نیکسٹ کوشچن ہے، مرد اور عورت پر حج کب فرض ہوتا ہے؟ مرد پہ حج فرض ہوتا ہے جب وہ صاحب استطاعت ہو جائے. سورہ ال عمران میں نا جو کوئی بھی استطاعت رکھتا ہے اللہ کی راہ میں سفر کرنے کی تو وہ یعنی سفر اختیار کرے. اور استطاعت سے مراد ہے کہ آنے جانے کا خرچہ، وہاں رہنے کا خرچہ، اور پیچھے اتنے دنوں کے لیے گھر والوں کا بھی خرچہ. اور اس میں آپ ادھار اٹھا کے بھی حج کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ یقین ہو کہ آپ ادھار اتار لیں گے. ظاہر ہے ہم لوگ بھی کمیٹیاں ڈال کے جاتے ہیں. مجھے بتائیں گے جو آج کل 4، 4.5، 5 لاکھ روپے قیمت ہے، یہ تو ہم پوری زندگی جب جوڑتے رہیں گے، جب اتنا جوڑیں گے تو حج 7 لاکھ کا ہو چکا ہوگا. ٹھیک ہے، تو پھر ظاہر لوگ کیا کرتے ہیں، کمیٹیاں ڈالتے ہیں. اور کمیٹیاں ادھار ہی تو ہوتا ہے نا، آپ شروع کی کمیٹیاں اٹھا لیتے ہیں، بعد میں آ کے ادھار آپ اتارتے رہتے ہیں. استطاعت تو آپ کے اندر ہوتی ہے لیکن یکمشت کی استطاعت نہیں ہو رہی ہوتی ہے، تو اس لیے اس طرح آپ حج یعنی کر لیں. مرد کے لیے تو یہ ہے کہ وہ یہ کر لے. عورت کے لیے یہ ساری چیزیں، لیکن اس میں کریٹیکل ایشو جو ہے وہ محرم کا ایشو ہے. کیونکہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ جو عورت اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتی ہے اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ 3 دن اور 3 رات کا سفر بغیر محرم کے کرے. پھر آپ علیہ السلام نے 7 محرم رشتے گنوائے کہ اپنا شوہر، بیٹا اور باپ یا بھائی، یعنی مرد کوئی ساتھ جائے گا. اور ایک طریق جو ہے بخاری اور مسلم میں اس میں الفاظ ہیں کہ 1 دن اور 1 رات کا سفر نہیں کر سکتی. اور ایک طریق میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب یہ فرمایا نا کہ کوئی عورت سفر نہیں کر سکتی بغیر محرم کے، تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو جہاد میں اپنا نام لکھوایا ہوا ہے اور میری بیوی حج کا ارادہ رکھتی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تم جہاد پہ نہ جاؤ، اپنی بیوی کے ساتھ جا کے حج کرو تاکہ وہ بغیر محرم کے سفر نہ کرے. تو یہ یعنی محرم والا کریٹیکل ایشو ہے اس حوالے سے. اور ظاہر ہے یہ بھی سیکس ڈسپلن کو مینٹین کرنے کے لیے، ظاہر ہے اتنا لمبا سفر ہے، اتنی دور آپ جا رہے ہیں، تو محرم کا اہتمام کرنا چاہیے. البتہ ایک ایکسیپشن اس میں ہے. بخاری مسلم کی یہ حدیث جب جامعہ ترمذی میں آتی ہے نا کہ کوئی عورت جو اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتی ہے وہ بغیر محرم کے 3 دن اور 3 رات کا سفر نہیں کر سکتی. تو اس کے ساتھ امام ترمذی نے نا ایک بحث کی ہے کہ حج کے سفر کے اوپر ہمارے فقہا میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ حج تو اب فرض ہے. اب اگر کوئی ایسی عورت ہے کہ جس کے ساتھ کوئی محرم نہیں تو وہ عورت کیا حج نہیں کرے گی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں 2 رائے پائی جاتی ہیں. اہل کوفہ کی رائے یہ ہے، اہل کوفہ میں حنفی بھی شامل ہے اور سفیان ثوری بھی شامل ہے، کہ ایسی عورت پہ حج فرض ہی نہیں ہوگا جس کے پاس محرم موجود نہیں ہے. کیونکہ محرم تو شرط تھی تو وہ اس پہ حج فرض ہی نہیں ہوگا جب تک محرم نہ ہو. جبکہ امام شافعی اور امام مالک، احمد بن حنبل، ان کا موقف یہ ہے کہ ایسی عورت جو ہے وہ اگر 2 شرائط پائی جاتی ہوں کہ حالت امن ہو نمبر 1، اور نمبر 2 قافلے کی شکل ہو، یعنی وہ انڈیویجولی کسی غیر محرم مرد کے ساتھ نہ ہو، ایک قافلہ ہو، ایک کوئی میاں بیوی جا رہے ہیں، 2-4 خاوند ہیں اور ان کے ساتھ کسی کی بیوی کسی کی بہن ہے، اس میں بھی یہ بھی ایک بڑھیا اٹیچ ہو جاتی ہے. تو اس طرح وہ اگر سفر اختیار کرتی ہے تو وہ حج کر سکتی ہے. اور اس میں نے ایک چیز ایڈ کی ہے کہ وہ عورت جوان عورت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے پھر تو خود وہ ایک فتنہ بن جائے گی. 50+ اگر وہ عورت ہے یعنی جس کے پیریڈز وغیرہ آنا بند ہو چکے ہیں، لیکن وہ واقعی یعنی وہ 50+ ہو، بعض 50+ بھی جو ہے وہ 20+ بنی ہوئی ہیں، ان کی نہیں بات ہو رہی، تو وہ اگر سفر کر لیتی ہے حالت امن میں اور قافلے کی شکل میں تو اس کا جواز اس کے تحت یعنی فقہا نے اجازت دی ہے. امام ترمذی نے اس کی دلیل جو ہے وہ پیش نہیں کی ہے، لیکن میں اس کی آپ کو دلیل بتاتا ہوں. اس کی دلیل وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، بڑی طویل حدیث ہے کہ عدی بن حاتم بیٹھے ہوتے ہیں نبی علیہ السلام کے پاس. کچھ غریب اصحاب آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی مدینے کے راستے جو ہے وہ بڑے پرخطر ہیں، ہمیں ڈاکو لوٹ لیتے ہیں اور بڑی مشکل زندگی ہے، امن نہیں ہے. تو نبی علیہ السلام نے حضرت عدی بن حاتم سے کہا کہ اے عدی اگر تو زندہ رہا نا تو دیکھے گا کہ ایک اکیلی عورت زیورات کی لدی ہوئی عراق سے چلے گی، ہیرا شہر سے 1000 کلومیٹر کا سفر کر کے کعبہ شریف آئے گی اکیلی، طواف کر کے یعنی حج کر کے واپس چلی جائے گی، اور اس کو اللہ کے علاوہ کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اور تو اگر زندہ رہا تو دیکھے گا کہ اتنا امن ہو جائے گا، اور پھر مسلمانوں کی یہ جو غربت دیکھ رہی ہے ایسی دور ہوگی کہ لوگ سونا اٹھائے پھریں گے، ان کو کوئی غریب آدمی نہیں ملے گا. اور حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں
ان بشارتوں میں سے 2-3 تو پا لی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ میں نے ایسی عورت دیکھی ہے جو اکیلی حج کے لیے آئی تھی، اور اگر تم لوگ زندہ رہے تو تم وہ باقی لمحات بھی دیکھو گے کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اور وہ دور آیا عمر بن عبدالعزیز کا. ٹھیک ہے، اس حدیث سے پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام فرمایا اکیلی عورت نکلے گی اور راستے پر امن ہوں گے. اس سے اکیلی عورت کا حج کرنا ثابت ہو گیا، ورنہ تو نبی علیہ السلام اس کو کنڈیم کرتے کہ کیوں نکلی ہے بغیر محرم کے. یہ حدیث ثبوت ہے کہ امام شافعی اور امام مالک کا موقف مضبوط ہے کہ اگر حالت امن ہو اور قافلے کی شکل میں تو اس سے بہتر ہو جائے گا. لہٰذا آج کل ہمارے جو یہ بینکوں کے اندر وہ جعلی قسم کے بھی محرم لکھوا دیتے ہیں نا، یہ سعودی حکومت کو اب چاہیے کہ وہ، ان کو پتہ تو ہے نہیں یہاں پہ لوگ بغیر محرم کے سفر کر رہے ہوتے ہیں اور وہ جعلی محرم بنا دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے کاغذوں کی وہ پیٹ بھرنے ہوتے ہیں. تو سعودی حکومت خود تھوڑے سے ٹالرنس دکھائے نا کہ وہ یہ کہہ دیں کہ جو 50+ ہیں اور قافلے کی شکل میں آ رہے ہیں اس میں کوئی جاننے والا ہے تو ان کو محرم کی ضرورت نہیں ہے، بجائے کہ بینک والوں کو جھوٹ لکھنا پڑے. وہ جھوٹ ہی لکھ رہے ہیں نا، اور ان کی مجبوری یہ ہے کہ یہ ان کو ایز اے لاسٹ ریزارٹ کرنا پڑتا ہے، جو یعنی ایک جس کو کہتے ہیں نا قرآن پاک میں آیا نا کہ جب زندگی موت کی کشمکش بن جاتی ہے تو حرام بھی آپ کھا سکتے ہیں، تقیہ بھی کر سکتے ہیں، اور کلمہ کفر بھی بک سکتے ہیں دل میں ایمان رکھتے ہوئے. یہ ساری چیزیں سورۃ الناس سورہ آل عمران میں آئی ہیں، وہ ایک معاملہ الگ ہے. تو سعودی حکومت تھوڑی ٹالرنس دکھائے تاکہ ان امتحانوں سے ہمیں نہ گزرنا پڑے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ یعنی عورت یعنی پھر محرم کے ساتھ سفر کرے وہ تو بہتر ہے، لیکن بغیر محرم کے سفر اگر کرتی ہے تو قافلے کی فارم میں اور جو ہے وہ امن کی حالت میں ہو، اور ہماری یہ حالتیں امن ہی کی حالتیں چل رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہو گیا جی؟